Assalamu alaikum, everyone. Today we have with us Usama Javed Mirza, who is a PhD student at University of Cambridge. Is it okay if I call you PhD student, or do you want to be called doctoral researcher? PhD student is fine. That's fine. Okay, yeah. When I call myself as a student, I just honor in that. We found Usama through our common interest of learning more about religion, and well, there are so many nexuses that we are going to touch today: religion, Islam in particular, of course, and then science and education. So those are certain topics that are reflected in Climate Action Pakistan's previous couple of sessions. But today, Usama is going to talk about his research work that he's currently conducting at University of Cambridge, England. But the case study is from Pakistan, if I'm not wrong. So there's so much more to learn from Usama, and as the title of today's session is about science, Islam, and education, we'll try to learn from Usama about this nexus in particular. What are for us to help in for this nexus, and also what are current situations, conditions in Pakistan? How are things now, particularly in schools? Because Usama has or planned to visit Pakistani schools on ground as well. I'm so proud of you, Usama, like for so many couple of things, but especially that you are someone working on this nexus, and the floor is yours now. جزاک اللہ بہت شکریہ آپ کا میرا تعارف کرنے کے لیے اینڈ تھینک یو فار دا کائنڈ ورڈز آف اپریسیشن اینڈ لائک وائز آئی تھنک کلائمیٹ ایکشن پاکستان از ڈوئنگ سم فینٹاسٹک ورک اور یہ ایک بہت ضروری موضوع جس پہ ہم سب کو کافی بات کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اب جس طریقے سے کلائمیٹ چینج ہوتا جا رہا ہے ساری دنیا میں پاکستان از ون آف دا موسٹ ایٹ رسک کنٹریز جس کی وجہ سے ہمیں خاص طور پہ اس چیز پہ کافی ایک پبلک ڈسکورس کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس چیز کے لیے ہم تیار ہوں کیونکہ فیوچر میں کافی کچھ ہونے لگا ہے. تو بہت شکریہ. میں فی الحال اپنا پی ایچ ڈی کر رہا ہوں یہاں یونیورسٹی آف کیمبرج میں جیسے لارا نے کہا اور میرا موضوع جو ہے جس پہ میں اپنا ریسرچ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام سائنس اور ایجوکیشن کے آپس میں کیا تعلق ہے اور اس کا عمل کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے اسکولس میں. تو جو میرا ریسرچ ہے اس کا ایک حصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اچھا فی الحال جو ہم پڑھا رہے ہیں اسکولس میں ہم تو پڑھا رہے ہیں جس طریقے سے ہم سائنس پڑھا رہے ہیں لیکن اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک اسلامی نظام کے مطابق ہم اس کو ایڈجسٹ کر سکیں اس کو ہم بہتر کر سکیں تاکہ جو ہمارے جو ریلیجس بلیفس ہے اس یا جو ہمارے کلچرل ویلیوز ہیں اس کے حساب سے وہ تھوڑا سا الائنڈ ہو جائے تو ہم اس کو کس طریقے سے کر سکتے ہیں. کیونکہ فی الحال جو ہم پڑھتے ہیں وہ گورو کا کریکولم ہوتا ہے جو مطلب کہ جنہوں نے ہمیں 200 سال کے لیے ہم پہ حکمرانی کی تھی اور جس میں ہم بیسکلی ان کی ساری کہانیاں سنتے ہیں ان کا سارا نظریہ سے ہم انٹروڈیوس ہوتے ہیں اور جس کی وجہ سے ہماری جو اپنی سوچ ہے ہمارے جو اپنے انٹرسٹس ہیں ہمارا جو اپنا کلچرل ہیریٹیج ہمارا جو اپنے لوگ جو ان کی سوچ ان سے ہمارا اتنا زیادہ تعارف نہیں ہوتا ہے. خیر تو میں آج کا جو ٹاپک ہے اس میں تھوڑا سا جمپ کرنا چاہ رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جو ہمارے اسکولس کے اندر ہم سائنس پڑھاتے ہیں مطلب کہ اسکول سے مراد مطلب کہ جو ہمارے گریڈ 1 سے گریڈ 12 کی ایجوکیشن ہوتی ہے اس میں فی الحال کیا مسئلے ہیں اور اس میں ہم بہتری کیسے لا سکتے ہیں. تو اس کے لیے سب سے پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ ہم ایک تھاٹ ایکسرسائز کریں. تو اس میں سب سے گزارش کروں گا کہ آپ سب اس میں حصہ لیں سب ایک ڈسکشن ہوگی انشاءاللہ اور میں ساتھ ساتھ اسکرین شیئر بھی کرتا ہوں. تو یہ ایسے آ گیا سب کو میری اسکرین نظر آ رہی ہے زبردست. تو اس میں لیٹس سی ہاؤ ڈو آئی ویو اینڈ سلائڈ شو. تو سینیریو یہ ہے اور پلیز میں سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اس پہ ڈسکشن کریں میرے ساتھ کہ بلوچستان ہے اور بلوچستان میں چگائی ہلز ہوتی ہیں وہ مطلب کہ کافی ماؤنٹینس رینج ہے. تو اس میں مثال کے طور پہ
خبر آتی ہے کہ وہاں ایک نئی کیمیکل ڈسکور ہوئی ہے جس کو ہم چلیں کیمیکل ایکس کہہ دیتے ہیں. ابھی کیمیکل ایکس جو ہے یہ ایک بہت امیزنگ کیمیکل ہے, مطلب کہ جس سے جو ہے آپ کی گاڑیاں, آپ کی انرجی کی ساری نیڈس جو ہیں وہ پورے ہو جاتے ہیں. مطلب کہ جو ہمارا پیٹرول ہے اس سے یہ بہت مرتبہ جو ہے اس سے زیادہ افیکٹو ہے, مطلب کہ انرجی آپ کو دینے میں. لیکن اس کی جو ایکسٹریکشن ہے, اس کو پہاڑ سے جیسے نکالا جاتا ہے, اس میں کافی زیادہ انوائرمنٹ کو نقصان ہے. اور اس کے علاوہ یہ کیمیکل جو ہے اگر یہ زمین کے اندر چلے جائے یا یہ پانی کے اندر چلا جائے تو تمام جو چیزیں جانور اس کے اندر رہتے ہیں تو وہ مر جاتے ہیں. تو اور پاکستان واحد ملک ہے جس میں یہ کیمیکل ابھی تک ڈسکور ہوئی ہے, بلوچستان میں. تو اور ایک سال میں ایک سال گزر جاتا ہے یہ ڈسکوری ہوئی, اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ پاکستان کی معاشی حالات جو ہیں بہت بہتر ہوتے جا رہے ہیں. ایک دم سے جو ہے ساری دنیا جو ہے بہت انٹرسٹڈ ہے, اور پاکستان کی اکانومی جو ہے بہت جو ہے جلدی سے رائز ہوتی جا رہی ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ 21 سینچری میں کلائمیٹ کے کافی مسئلے ہو رہے ہیں کہ یہ نیچرل ڈیزاسٹرز جو ہیں یہ بڑھتے جا رہے ہیں. پاکستان میں اتنے نقصان دہ فلڈز آئے تھے پچھلے سال. تو اب میں آپ سب سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے خیال میں اگر یہ سیناریو ہوتا تو اگلے 5 سال میں ہمیں کیا نظر آتا؟ ہم پاکستان ہیں, ہم ایک میجورٹی مسلم ملک ہے, ہمارا ایک اپنا طریقہ ہے سوچنے کا, اور اب ہمارے پاس ایک دم سے وسائل آ گئے اور ہم ان کو ٹیپ کر رہے ہیں, اور اس سے ہماری اکنامک حالت بدل رہی ہے. اس سے ہمارا جو سٹینڈنگ ہے دنیا میں وہ ایک دم سے چینج ہوتا جا رہا ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ کیمیکل ایکس جو ہے یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے انوائرمنٹ کے لیے. اکانومی کے لیے بہت بہترین چیز ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ کا جو انوائرمنٹ ہے اس کے لیے بہت نقصان دہ. اور اس کیمیکل ایکس کو استعمال کی وجہ سے جو آپ کی گلوبل وارمنگ ہے وہ بھی ایک دم سے جو ہے بہت زیادہ اور مزید انکریز ہوتی جا رہی ہے. تو پلیز تھوڑا سا آپ بتائیں کہ اب 5 سال گزر گئے ہیں تو آپ کے خیال میں کیا ہوگا دنیا میں؟ پاکستان کے پاس یہ وسائل ہیں, اور اب آپ کے خیال میں اب 5 سال بعد کیا ہوا ہوگا انوائرمنٹ کو, سیاست کو, ہماری معاشرت کو؟ تھوڑا سا اس پہ ہم سوچتے ہیں. اوپن ٹو دی آڈینس. I think they can't unmute themselves. So if anybody want to say anything, can you please raise your hand, or like now you can unmute. Because some of मेरे ख्याल से like despite being founder of Climate Action Pakistan, which is very much opposite to what I'm going to say next. But of course ہماری ریسرچ میں ہم یہی پڑھتے سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ابھی اس وقت ہم 0.98% کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں کلائمیٹ چینج کا, اور ہم کول مزید اس لیے استعمال کریں کیونکہ کول از ون آف آور پریورٹیز. ایون میں تھوڑا سا گائڈ کرتے چلوں اپنی آڈینس کو کہ ہمارے جو نیشنل کمٹمنٹ ہے ٹورڈز پیرس اگریمنٹ, اس میں بھی ہم نے بڑے کلیئر الفاظ میں لکھا ہے کہ ہماری کچھ کنڈیشنل کنٹریبیوشنس ہیں, لیکن کول ہماری پریورٹی رہے گا مزید, کیونکہ جو ہے ہماری اکنامک ڈیولپمنٹ ہماری پریورٹی ہے. سو آف کورس جس کنڈیشن میں اس وقت پاکستان ہے, اگر ایسا کوئی ایلیمنٹ ایکس ہمیں ملتا ہے, لائک آئی کین سی لائک no reason کہ ہم اس کو کیوں نہیں کریں گے. Like I have like even if I'm the policy maker, it's really difficult for me to shelve this kind of it. I mean I don't see a reason کہ پاکستان کیوں اس کو explore نہ کرے گا. That's my point of view. I mean I completely understand کہ it's wrong and all that, لیکن ground reality شاید یہی ہوگی. Abdul Fatah, I think you can unmute yourself and you can feel free to speak, or anyone else as well. Hi, thank you. My name is Abdul Fatah, and I just have my opinion that if there is any element in Pakistan, so I think the government or the local people would like to take advantage of that and improve their economic conditions. And at the first sight, I think we don't care about the climate until it does not affect us. So I think we'll go
with the economic benefits of that chemical if we have found Itu something. tanya nyaman mana mau yang masalah. मुझे ना उसामा इससे एक और एग्जांपल याद आ रहा है कि जब कोविड आ रहा था और जनवरी तक मतलब दिसंबर में न्यूज़ आई थी कि कोविड है इनफैक्ट उस टाइम तक वी यूज्ड टू कॉल इट कोरोना वायरस और फरवरी में भी जब हमारी पहली ऑफिस की छुट्टी हुई थी आई वाज हैप्पी कि चलो कल छुट्टी है ठीक है तो it didn't really hit us or like until February का पहले हफ्ते तक it was fun situation की छुट्टियां हो रही थी and all that although it was chaos I mean मैं अपनी ignorant understanding के हिसाब से बात कर रही हूँ as a common person in the health sector ठीक है तो लेकिन सीरियस बात कब हुई जब वो हमारे ऊपर आई थी जब हमारी दुकानें बंद हुई जब हमें मंथली ग्रोसरीज के लिए हम नहीं जा सके थे सब्जियों के जो होते हैं whatever I can't remember the name in Urdu वो बंद हो गए थे जब हमारा खाना पीना थोड़ा सा अफेक्ट हुआ था स्कूल की छुट्टियों के बाद वो घर में बैठना मुश्किल हो गया था डेढ़ हफ्ते की छुट्टी के बाद then we actually realized and then we started to look at the numbers as well oh आज कितने cases बढ़ रहे हैं so similarly as COVID I mean now Pakistan पे I think it's absolutely and totally hitting us लेकिन अभी तक बात शायद वो जैसे डॉक्टर आदिल नजम कहते हैं कि आप पाकिस्तानियों को हीट वेव समझाओ उन्हें समझ आ जाएगी उन्हें आप क्रॉप पैटर्न चेंज समझाओ समझ आ जाएगा लेकिन क्लाइमेट चेंज शायद आज भी ये लफ्ज थोड़ा मुश्किल है तो जब तक ये हमारे ऊपर नहीं आएगा आई डोंट नो क्योंकि बारिश तो चलो बारिश की जैसे as we discussed in our previous discussion as well I lost my home as well लेकिन बारिश का climate change was not the only reason so absolutely and I couldn't agree more with Lala and Abdul Fateh कि मतलब कि मोस्ट लाइकली हम इकोनॉमिक्स पे तवज्जो देंगे लेकिन अब हम आमतौर पे पाकिस्तान में ये बात करते हैं ना कि देखिए हम तो बेचारे हैं मतलब कि हमारा जो कंट्रीब्यूशन है क्लाइमेट चेंज वो बहुत कम है और साथ साथ जो है हम सबसे ज्यादा इससे मुतासिर होते हैं अब मैं कह रहा हूँ कि अब गेम चेंज हो गई है अब हम जो हैं एकदम से बहुत ज्यादा इस चीज में आगे बढ़ चुके हैं कि हमारा एक ऐसे रिसोर्स जिसको हमने कब्जा कर लिया जो सारी दुनिया के पास नहीं है जिसके जरिए हम जो है अब दुनिया में काफी ज्यादा प्रोमिनेंट होते जा रहे हैं हमारे पास पावर आ रहा है पॉलिटिकल पावर आ रहा है हमारे पास एकदम से इकोनॉमिक पावर आ रहा है लेकिन उसके साथ साथ हम जब से पाकिस्तान फाउंड हुआ है तब से हमें एक ये नाराजगी है कि जो वेस्ट है या जो और तमाम ममालिक है जो इतने ज्यादा फिलहाल स्ट्रांग है उनकी वजह से इतनी ज्यादा जो है दुनिया में मसले पैदा हुए हैं मतलब कि वो सोचते नहीं है इंसानियत के बारे में वो एनवायरनमेंट के बारे में नहीं सोचते हैं और फिर वो बाद में हमें कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स और ये वगैरह सब कुछ ये हमारा एक गुस्सा है हमारे अंदर जनरली होता है तो अब हमारी बारी आ गई है तो अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि अब हम क्या इसमें कुछ मुख्तलिफ करेंगे या हम भी वही चीजें करेंगे सबक सीखे बगैर मतलब कि अच्छा ठीक है हमने अपनी माशरत को बेहतर करनी है हमने अपने इकोनॉमिक को बेहतर करनी है तो हम बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि इस केमिकल एक्स के इस्तेमाल के जरिए हमारी जो इंडस डॉल्फिन है वो खत्म हो रही हैं या मिसाल के तौर पे हम चितार में जो हमारा मार्खोर है वो खत्म हो रहा है या उसके अलावा जो गरीब इलाके हैं उनमें क्योंकि मछलियां वगैरह मरती जा रही हैं उसकी वजह से जो है उनका खुराक खत्म हो जा रहा है हम इस चीज पे नहीं तवज्जो दे रहे हैं हम ये सोच रहे हैं कि हमारा जीडीपी बेहतर होते जा रहा है और खास तौर पे ये मैंने कहा है कि ये केमिकल एक्स जो है ये बलोचिस्तान में है तो क्या हम जो वहाँ के लोग हैं उनको हम प्रायोरिटी देंगे कि वो सबसे पहले इसमें जो है बेनिफिट करें या जो है हम किसी और पार्ट ऑफ द मुल्क में हम इन रिसोर्सेज को लेके जाएंगे किसी अगेन आई इनवाइट द ऑडियंस कि एनीवन एल्स वुड लाइक टू मेक अ कंट्रीब्यूशन कि आपके ख्याल में अगर ये सिनेरियो आता तो क्या हम उन ममालिक जो फिलहाल जिनका राज चल रहा है उनसे हम कुछ मुख्तलिफ करते हैं या बिल्कुल हम वही पैटर्न पे जाते हैं लाला और अब्दुल फातिह के मुताबिक तो हम बिल्कुल उसी पैटर्न पे जाते हैं would anyone else like to make a suggestion would anyone disagree
سر آئی تھنک ہمیں ڈفرینٹ کرنا چاہیے کیونکہ الٹیمیٹلی تو ہمیں ہی افیکٹ کر رہا ہے نا. اب دیکھیں کہ ابھی 2 دن ہی پہلے میرے نا آنکھیں افیکٹ ہو گئی تھیں وائرس ڈیزیز کی وجہ سے, ہاں جی. کیونکہ میں لاہور میں ہوں تو پھر میں ہاسپٹل گیا تو وہاں سے میں نے میڈیسن دی. تو یہ سب چیزیں انوائرمنٹ کی وجہ سے ہی ہیں نا, کہ وہ ویسٹ والے تو جو کچھ کر رہے ہیں وہ اپنے کے لیے کر رہے ہیں, وہ اپنے مطلب فرسٹریشن پہ کام کر رہے ہیں, لیکن ہمیں بھی اپنے کے لیے کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہمیں افیکٹ کرے گی الٹیمیٹلی. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ویری سوری کہ آپ کے ساتھ یہ مسفارچون ہوا, اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو مطلب کہ چلیں ایز اے ریز آف ہینڈ, اگر لوگ اپنا ہینڈز ریز کریں, مطلب کہ آپ کو پتہ ہے زوم پہ کیسے ریز کرتے ہیں, یا آپ بے شک میسج کرتے ہیں کہ آپ کے خیال میں اگر ہمارے پاس یہ ایک دم سے کیمیکل ایکس آ گیا جس کے ذریعے ہم ایک دم سے جو ہے راج پہ آ گئے, اور ہماری جو معاشی حالات ہے وہ بہت بہتر ہو گئی ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس کا بہت زیادہ کلائمیٹ پہ امپیکٹ ہے, انوائرمنٹ پہ امپیکٹ ہے, کیا ہم بالکل وہی مسٹیکس کریں گے جو اور ممالک نے کیا ہوا, یا ہم کچھ مختلف کریں گے؟ سب سے پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ لوگ ریز کریں اپنے ہاتھ کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم بالکل وہی غلطیاں کریں گے. اوکے, لالا اگریز کہ ہم بالکل وہی غلطیاں کریں گے, اینڈ ایوری ون Mohammed Mohsin, you can. But it's not that simple now. So where we stand right now, we know okay, West did this. They went through the like industry phase 1.0, 2.0, 3.0, and they like started with the coal. They came to the petrol, and like they okay, ye nahi ye petrol. Ab Euro 95 aayega, ab ye aayega, ab ye hoga. And like we know that they have reached certain standard, we can like copy their homework that they have already done. And abhi bhi jo like economic aspect is obviously way more important than the climate aspect, like even for countries like Pakistan or India or Sri Lanka, economic would still be way more important than like what it is for the climate. But we can always learn from each other's mistakes. So like chemical X, even if it is there, it would be something as okay, ٹھیک ہے, ہم بالکل وہ جو نا 1800 والا کول نہیں استعمال کریں گے, ہم تھوڑا سا پیوریفائڈ جو ہے نا یورو 95 والا پیٹرول استعمال کر لیں گے. That's what I think. But obviously economy first, کیونکہ پیٹ تو بھرنا ہے نا. Thank you. That's very, very thoughtful. And I personally agree. Would anyone else like to say anything? Sumia Altaf, you can unmute yourself. جب تک سمیا unmute کرتی ہے, اسامہ میرا ایک سوال ہے. چلو ہم this is all like we're going to talk about Pakistan. لیکن میرا ایک سوال ہے, let's say ہماری جگہ پہ یہی سچویشن let's say ہمارے کسی نیبرنگ کنٹری میں ہوتی ہے, انڈیا میں ہوتی ہے اسپیشلی, یا پھر گروئنگ اکنامیز میں افغانستان میں ہوتی ہے, تو وہ کیا کریں گے؟ I mean, I'm putting you in the same situation like you asked the question. اور یا پھر any other country you اللہ جانے اصل میں کیا ہوگا, لیکن ہمارا سوال, میرا ایک کریٹیکل سوال یہ ہے کہ اگر ہم اب دیکھیں ہماری جو ایجوکیشن ہے, جو ہمیں اسکولس میں پڑھائی جاتی ہے, وہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم میرا سارا تھیسس یہ ہے کہ ہماری گورو والی سوچ بنائی جاتی ہے, مطلب کہ ہم ان کی کتابیں پڑھتے ہیں, ہم ان کی زبان میں پڑھتے ہیں اکثر, اور ان کے فلاسفرز اور ان کی باتیں سے ہم سیکھتے ہیں, اور ہمارے اندر ایک یہ چاہت پیدا کرائی جاتی ہے کہ بالکل جس طریقے سے وہ راج پہ آئے تھے, جس طریقے سے ان کا رینیسانس ہوا تھا, جس طریقے سے ان کی انڈسٹریل ریولوشن ہوئی تھی, ہماری بھی ہو, اور ہم جو ہے بھی آگے بڑھیں, اور ہم بھی جو ہے مطلب کہ اکنامک سپر پاور اس طریقے سے بنے, ایک چاہت پیدا ہوتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اور میں کسی ملک کا نام نہیں لوں گا, لیکن یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جب ہم ایک دم سے جو ہماری تیزی سے معاشی ترقی ہوتی جاتی ہے, پھر ہم ان غلطیاں میں پھر سے ڈوب جاتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے, اب ہمارا کنسرن نہیں تھا انوائرمنٹ کے بارے, اس میں پھر اتنے زیادہ جانور جو ہیں وہ ایکسٹنکٹ ہو گئے, یا اس چیز کی وجہ سے ہمارا کلائمیٹ اتنا خراب ہو گیا کہ اب ہمارے ایسے ڈیزاسٹرز ہو رہے ہیں جس میں بہت زیادہ لوگ مرتے جا رہے ہیں, یا ہماری جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کی وجہ سے اور اتنے زیادہ ممالک متاثر ہو رہے ہیں جن کا ہمارے سے ورنہ کوئی لینا دینا خاص نہیں ہے. یہ ساری چیزوں کے بارے میں ہم شروع سے کیوں نہیں سوچتے, مطلب کہ یہ سارا سوال ہے. تو اس پہ ہم انشاءاللہ اب آتے ہیں. اوکے شور. سو نا what I want to jump into is this کہ ہماری جو ایجوکیشن, ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے عام طور پہ ساری دنیا میں,
اس کو ہم فیکٹری ماڈل کہتے ہیں, کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو سائنس پڑھایا جاتا ہے, لیکن اس کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ ٹیکنیکل ایکسپرٹ بن جائیں, مطلب کہ آپ پھر انجینئر بن جائیں عام طور پہ, جس کے ذریعے جو ہے پھر آپ کوئی نئی ٹیکنالوجی ایجاد کریں. آپ کا جو کریکولم ہوتا ہے اس میں عام طور پہ آپ کو تھیوری پڑھائی جاتی ہے, آپ کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ پریکٹیکلی کسی چیز کو عمل کیسے کر سکتے ہیں. کبھی کبھار مثال کے طور پہ اگر آپ کی فزکس کی کلاس ہے تو شاید آپ کو نیوٹنس کے لاز پڑھائے جائیں گے, لیکن ساتھ ساتھ پھر آپ شاید کچھ ایکسپیریمنٹس بھی کر لیں لیب میں. لیکن جو گفتگو عام طور پہ نہیں ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اچھا یہ جو میں تھیوری سیکھ رہا ہوں, یہ جو میں بیسکلی یہ کانسیپٹ سیکھ رہا ہوں, مثال کے طور پہ کہ اسٹیم انجن کیسے کام کرتا ہے, یہ مثال کے طور پہ نیوکلیر ویپنس کیسے, نیوکلیر ٹیکنالوجی کیسے کام کرتی ہے, تو اس کا عمل ہمیں کیسے کرنا چاہیے, اس کے نقصانات کیا ہیں, اس چیز پہ ہم بہت کم بحث کرتے ہیں. بلکہ عام طور پہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ کسی فلسفہ کا موضوع ہے اور یہ سائنس کلاس میں ہمارا مقصد نہیں ہے. ہمارا مقصد ہے کہ ہم صرف تھیوری سیکھیں اور اس کا عمل سیکھیں, اور اس کی ریلیٹڈ جو ایتھکس ہیں وہ ہم ڈائننگ روم میں بات چیت کر سکتے ہیں. وہ ہمارا ایگزام سے ریلیٹڈ نہیں ہے, ہمارا جو فائنل ایگزام ہے تو ہم اس میں کیوں بلا وجہ جمپ کریں. اس چیز کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ ابھی فی الحال 21st سینچری میں بہت زیادہ مسئلے پیدا ہو رہے ہیں, اور ہمارے جو سٹیزنز ہیں سارے ممالک میں, ان کی جو ان کے لیے یہ بہت مشکل ہے سمجھنا کہ جو سائنس میں ریسرچ ہو رہا ہے, جو جس طریقے سے ہم ٹیکنالوجیز کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں, ان کی وجہ سے کس طریقے سے ہمیں نقصان پہنچ رہا ہے, کیونکہ ہم ان چیزوں کے بارے میں اسٹڈی نہیں کرتے, ان چیزوں کے بارے میں خاص کریٹیکل طریقے سے بات چیت نہیں کرتے ہیں ہمارے کلاس رومس میں. اینڈ دس انکلوڈز انگلینڈ. مطلب کہ میں صرف گلوبل ساؤتھ کی بات نہیں کر رہا ہوں, اگر آپ ویسٹرن ممالک کو بھی دیکھیں تو ان میں بھی یہی مسئلہ ہے سائنس کے, خاص طور پہ سائنس کے لحاظ سے, کہ آپ تھیوری پہ فوکس کرتے ہیں, آپ اس کی پریکٹس کرتے ہیں لیب میں, لیکن سائنس کا رول کیا ہے لارجر ورلڈ میں, اس کا سیاسی فیکٹر کیا ہوتا ہے, اس کا اکنامک امپیکٹ کیا ہوتا ہے, اس کا ایتھیکل ڈائلیما, اس سے ایتھیکل ڈائلیماز کیا پیش ہوتے ہیں, اس پہ ہم بالکل بات نہیں کرتے ہیں. تو اب میں اس کو کنیکٹ کرنا چاہتا ہوں ود تو خیر بفور کمنگ ٹو دیٹ, تو اب موسٹ آف دا پیپل ان دس audience are from Pakistan and so are familiar with having a religious background. بیشک مسلم ہو, بیشک ہندو ہو, they have a religious background. مطلب کہ عام طور پہ پاکستان میں جو ہمارا ویلیو سسٹم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک خدا ہے, یا مطلب کہ کوئی کسی طریقے سے دنیا کریٹ ہوئی تھی, ایسے نہیں ہے کہ بس ایک دن اسپونٹینیسلی کریٹ ہوئی تھی اور اس کے پیچھے کوئی ایکٹر نہیں تھا. تو لیکن عام طور پہ جب ہم سائنس پڑھتے ہیں ہمیں تین چیزیں ایک بہت انڈائریکٹ طریقے سے کنوے کی جاتی ہے. مطلب کہ اس پہ کوئی آپ کو ڈائریکٹلی نہیں کہے گا کہ یہ چیزیں ہیں, لیکن جس طریقے سے ہم سائنس پڑھتے ہیں اس سے یہ تین پوائنٹس جو ہیں ہمیں انڈوکٹرینیٹ کی جاتی ہیں, اور اس پہ کافی زیادہ ریسرچ ہے. تو یہ کیا پوائنٹس ہیں؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ humans are the same as animals and they have emerged by accident. مطلب کہ ایک دن دنیا نہیں تھی, دوسرے دن دنیا آ گئی, اور یہ میتھمیٹیکل پروبیبلٹی کے مطابق ہوا تھا. اور ایک دن پانی تھا زمین پہ, اور اس پانی کے اندر پھر کیمیکل ریاکشنز ہوئے جس کے ذریعے پھر سیلز فارم ہوئے, جس کے ذریعے پھر جانور فارم ہوئے, جس کے ذریعے پھر اینیملز فارم ہوئے, مین ڈسینڈڈ فرام ایپس وغیرہ. یہ آپ کو سکھایا جاتا ہے کہ اس میں خدا کا کوئی رول نہیں تھا, یا ہمیں اس چیز کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ وہ آپ کا سپرسٹیشن ہے, آپ کا پرسنل بلیف ہے, اس میں سائنس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ ہمیں سکھایا جاتا ہے. اس کے علاوہ ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے, وہ سوشلی کنسٹرکٹیڈ ہوتا ہے. یعنی بیسکلی جو انسان ہے وہ حیوان ہے, تو ان کی ایولیوشن ہوئی ہے اتنی صدیوں سے, اور اب ان کا زندگی کا مقصد کیا ہے, وہ ہے جو بھی وہ چاہتے ہیں. مطلب کہ واٹ ایور بیسکلی انکریزز دیئر آڈز آف سروائیول. ایک سائیکالوجی جو ہے بیسکلی وہ جو انسان کی سائیکالوجی ہے اس کا سارا مقصد ہے سروائیول. اس کا یہ نہیں مقصد ہے کہ اچھا خدا کو پہچاننا ہے, یا مطلب کہ اس زندگی کے بعد بھی اور کوئی مطلب کہ لارجر گول ہے. یہ مطلب کہ ہم کو عام طور پہ ہڈن طریقے سے ڈائریکٹلی کوئی نہیں کہے گا, لیکن ایک بہت سٹل طریقے سے آپ کو کنوے کیا جاتا ہے. پھر تیسری بات یہ ہے کہ جو ساری ہماری کائنات ہے اس میں جو اصول ہیں جو ہم کہتے ہیں فزکس, اس کے مطابق کائنات چلتی ہے,
وہ بھی مطلب کہ کمپیوٹر کی طرح بس آٹومیٹک چل رہا ہے, اس کے پیچھے کوئی خدا نہیں ہے, کوئی کریٹر نہیں ہے جو کہتا ہے کہ ایسے نظام ہونا چاہیے, اس طریقے سے میزان ہونا چاہیے, اس طریقے سے بیلنس ہونا چاہیے, بس یہ ہے ہی ہے. There is no need to hypothesize a creator. یہ سپرسٹیشن میں ہم چلے جائیں گے. عام طور پہ یہ 3 assumptions ہمیں کنوے کیے جاتے ہیں انڈائریکٹلی, کوئی آپ کو ڈائریکٹلی نہیں کہے گا لیکن انڈائریکٹلی. اور میں آرگیو کروں گا کہ ان 3 assumptions کی وجہ سے ہمارے اندر جو ہیں بہت زیادہ چیلنجز پیدا ہوتے ہیں. اور کیونکہ ہمارا فوکس ہے کلائمیٹ چینج, میں اس حساب سے فوکس کروں گا, لیکن کافی زیادہ اور بھی مسئلے مسائل ایسے پیدا ہوتے ہیں. تو بٹ سب سے پہلے ٹاکنگ اباؤٹ تھنگس فرام این اسلامک پرسپیکٹو, اگر ہم اس چیز کی بات کریں کہ جی لالا, یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ؟ Yeah, I just wanted to, I mean, summarize and correct myself. آپ کی جو previous slide تھی اس کا summary یہ تھا کہ ہمارا جو syllabus ہے, which I can pretty much recall all these 3 points, اس کے اور ہم جو اپنے مدرسے میں سیکھتے ہیں یا پھر ہم نے گھروں میں as part of Islam سیکھا ہے, there's a disconnect between those things. Like if I sum it all, and I agree with it. Yeah. And, There is a yeah. disconnect. You're absolutely right. عام طور پہ جو ہمیں گھروں میں سکھایا جاتا ہے, یہ جو ہم مدرسے میں سیکھتے ہیں یا ہم قاری صاحب سے سیکھتے ہیں, وہ تو ایک الگ کہانی ہوتی ہے. لیکن اب آپ سوچیں نا کہ آپ عام طور پہ ہم کیا کرتے ہیں, ہم اسکول میں پڑھائی کرتے ہیں, اور ہم اسکول میں کیوں پڑھائی کرتے ہیں؟ اس مقصد سے کہ ہمیں جاب ملے. تو ہم کون سی تعلیم کو عام طور پہ زیادہ اہمیت دیتے ہیں؟ وہ تعلیم جس سے ہمیں روٹی کپڑا مکان ملتا ہے, اور وہ ہوتا ہے جس میں ہم روزانہ جاتے ہیں عام طور پہ 8 بجے سے لے کے 2 یا 3 بجے تک, اور پھر ہم یونیورسٹی کے لیے جاتے ہیں. تو اس میں ہمیں کیا تعلیم ملتی ہے؟ عام طور پہ یہ قسم کی تعلیم ملتی ہے, سیکولر تعلیم جو ہم کہتے ہیں, جس میں ہمارا نظریہ ہوتا ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے, یہ خدا کو ہائپوتھیسائز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اس میں پھر آپ کو یہ کنوے کیا جاتا ہے. تو یہ تعلیم جو آپ کو ملتی ہے فرام اسکول, اس کو ہم زیادہ اہمیت دیتے ہیں کیونکہ اس کی زیادہ پریسٹیج ہوتی ہے. ہم یہی کہتے ہیں نا کہ مطلب کہ ہاں ہم اچھی ڈگری لیں اچھی یونیورسٹی سے, پھر ہم اچھا جاب کریں, تو اس کے لیے ہمیں یہ سائنس پڑھنے کی ضرورت ہے. وہ سیکولر سائنس ہوتے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں اسکولس کے اندر. تو ہاں جی, ایک طریقے سے ہم اپنے خاندان میں ہم اپنے مطلب کہ قاری صاحب سے اسلام کے بارے میں سیکھتے ہیں, لیکن ہم اس کو کنیکٹ بالکل نہیں کرتے ہیں سائنس سے عام طور پہ. تو یہ بات ہے. تو اب what would it mean to actually think about things from an Islamic perspective? اگر ہم سائنس پڑھ رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک کیونکہ میں خود ہی مسلمان ہوں تو میں فوکس کر رہا ہوں مسلم پرسپیکٹو میں, لیکن دس آرگیومنٹ کین بی میڈ ٹو مینی ادر ریلیجنز ایز ویل, لیکن آئی وانٹ ٹو فوکس آن Islam because that is my area of expertise. So I apologize if there are people from other faiths in the audience. A lot of this has connection to them. لیکن I'm specifically talking about the case of Islam because that's my area of research. تو جیسے میں نے کہا ہے کہ عام طور پہ جو سائنس ایجوکیشن ہوتی ہے اس میں ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ یہ جو ہم خدا کو مانتے ہیں وغیرہ, یہ ہماری سپرسٹیشن ہے, ہماری پرسنل بلیف ہے, اسے سائنس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو پھر ہم سائنس کلاس روم میں ان چیزوں پہ بات نہیں کرتے کہ اچھا کوئی چیز جو ہے وہ خدا نے بنائی ہے, تو اس کا مقصد کیا تھا, اس کا سگنیفیکنس کیا ہے, اس میں خوبصورتی کیا ہے, اس کا جو نظام ہے اس سے ہماری دنیا میں بیلنس کیسے پیدا ہوتا ہے, اس میں میزان کیسے آتا ہے, اسے ان چیزوں کے ذریعے ہمیں آیات کیسے نظر آتے ہیں, ہمیں جو ساری کریشن ہے, جو ساری چیزیں خدا نے بنائی ہیں, ان کے ذریعے ہمیں خدا کیسے نظر آتا ہے. ان چیزوں پہ ہم کوئی گفتگو نہیں کرتے ہیں. جو کلائمیٹ چینج کے لحاظ سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک اسلامی نظریے سے سوچتے نہیں ہیں کہ یہ جو ہم ٹیکنالوجی ایجاد کر رہے ہیں, جو ہم ریسرچ کر رہے ہیں, اس سے ہمارا خدا جو ہے وہ خوش ہوگا یا نہیں. مثال کے طور پہ اگر ہم ریسرچ کر رہے ہیں بایو ٹیکنالوجی میں, ہم نئے وائرسز کو ایجاد کر رہے ہیں جو ہم پھر اگر جنگ شروع ہو جائے تو اس میں ہم استعمال کریں گے کہ سارا جو ہمارا دشمن ہے وہ بیماری سے مر جائے. اب یہ کیا کوئی اسلام کے حساب سے کوئی اچھا ریسرچ ہے؟ یہ کوئی ایسے ریسرچ جو آپ کو کرنا چاہیے؟ مثال کے طور پہ اگر ہم ایٹمز کی سیکرٹس میں جاتے ہیں جس کے ذریعے ہمیں پتہ ہے کہ اور بھی کافی زیادہ خطرناک ویپنز بن سکتے ہیں, یا مثال کے طور پہ ہم بات کرتے ہیں اباؤٹ آرٹیفیشل انٹیلیجنس, تو اس میں پچھلے سال میں یہ جو سارے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کمپنیز ہیں سارے US اور UK ٹائپ ممالک میں, انہوں نے ایک اوپن لیٹر لکھا تھا
جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پلیز اسٹاپ اس، کہ ہمارے آپس میں اتنی کمپٹیشن ہے کہ اگر ہم رک جائیں تو پھر ہم گیم سے نکل جائیں گے، لیکن گورنمنٹس جو ہیں وہ ہمیں ریگولیٹ کریں کہ ہماری کمپٹیشن جو ہے وہ اتنی زیادہ شدید نہ ہو جائے کہ ہم سوچے سمجھے بغیر کوئی ایسے مشین ایجاد کر لے جو ہمیں قبضہ کر لیں. تو اگر آپ ایک اسلامک طریقے سے سوچیں تو کیا سوال پوچھتے ہیں، کیا سوال اٹھتے ہیں؟ ایتھیکلی اسپیکنگ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس چیز پر آپ کو ریسرچ انویسٹ کرنا چاہیے. آپ کی جو سائنٹیفک پروجیکٹس ہیں، آپ کو جو سائنٹیفک انویسٹیگیشن ہے، اس کا مقصد کیا ہے اور آپ کس طریقے سے کریں گے؟ دیٹ وڈ بی ڈفرنٹ فرام دا وے اٹ از کرنٹلی بینگ ڈن. یہ سارے سوال اٹھتے ہیں. اور ہسٹوریکلی جب مطلب کہ کلونیلزم سے پہلے جو مدارس ہوتے تھے ان میں بہت زیادہ اعلیٰ تعلیم آپ کو پڑھائی جاتی تھی. تو اس میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ سائنس ایک کلاس روم میں ہوتا تھا اور فلسفہ جو ہے وہ مختلف کلاس روم میں ہوتا تھا. یہ سارے موضوع جو ہیں ان کے آپس میں ایک گفتگو ہوتی تھی. تو یہ جو ہے نا، مثال کے طور پہ ہم ریسرچ کر رہے ہیں، ہم کوئی ایک نیا کیٹاپلٹ بنا رہے ہیں یا ہم کوئی ایک نیا کیمیکل ڈسکور کر رہے ہیں. اگر ہم مطلب کہ پری کلونیل ایج کی بات کریں تو اس میں یہ باتیں ہوتی تھی اور کھل کے ہوتی تھی اور انسٹرکٹر کے ساتھ ہوتی تھی. لوگ بحث کرتے تھے کہ ہاں یہ جو ہم ریسرچ کر رہے ہیں یہ کیا ایتھیکل ہے، اس کو ہمیں کرنا چاہیے، اس پہ انویسٹ کرنا چاہیے، اس پہ ہم فی الحال رکیں، کسی اور چیز پہ اپنی اٹینشن دیں. ہم مثال کے طور پر اینیملس پہ ریسرچ کر رہے ہیں تو ہم کس طریقے سے کریں کہ جو مطلب کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سننا ہے کہ ہم نے جانوروں کے ساتھ محبت کرنی ہے، ہم نے ان کے ساتھ بہت زیادہ کائنڈنس کا سلوک کرنا ہے. تو ہم کس طریقے سے ان کو پھر مطلب کہ ریسرچ کریں کہ وہ ہمارے اسلامک ویلیوز سے کنیکٹڈ ہو. This is what I mean by an Islamic way for doing science and how it is connected with climate change. کیونکہ I come back to the same scenario جو میں کر رہا تھا پہلے کہ this scenario کہ ہمارے پاس ایک کیمیکل ایکس ہم نے ڈسکور کیا تو ہمارے پاس کیپیسٹی ہے کہ ہم اس چیز کے بارے میں سوچیں ایز سوسائٹی کہ ہمارا اسلامک پرسپیکٹیو اس پہ کیا ہے کہ چلو ٹھیک ہے اس دنیا میں ہماری بہتری آئے گی، اس دنیا میں ہماری معاشرت جو ہے ہمارے معاشی حالات ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے، ہم امیر ہو جائیں گے. لیکن جو اس میں لوگ ہیں وہ مطلب کہ وہ ممکن ہے کہ مریں، جو خاص طور پہ جو غریب لوگ ہیں وہ مریں گے، ان کی زندگی مشکل ہو جائے گی، یا جانور جو ہیں جو اللہ کے بنائے ہوئے وہ سارے مر جائیں گے، یا اتنا زیادہ لوگوں کو نقصان پہنچے گا کہ ہم شارٹ ٹرم اپنی گین کے بارے میں سوچ رہے ہیں. یہ ساری ڈسکشنز جو ہیں ہم سائنس کلاس روم میں نہیں کرتے ہیں، نہ ہم سوسائٹی میں کرتے ہیں، اور ان چیزوں کے بارے میں سوچنے کے لیے ہمارے پاس صلاحیت نہیں دی جاتی ہے اسکولز میں. تو یہ دس از مائی ہول پوائنٹ. تو اب جو میرا کام ہے وہ میں کافی زیادہ علامہ اقبال پہ فوکس کرتا ہوں. محمد اقبال جو ایک فلاسفر ہیں ساؤتھ ایشیا میں بہت مشہور اور ہمارے نیشنل پوئٹ بھی ہیں پاکستان میں. انہوں نے بیسکلی ایک کانسیپٹ شروع کی تھی جس کا نام ہے خودی. تو یہ آپ نے دیکھے یہ 3 assumptions ہے. Humans are the same as animals and have emerged by accident. The meaning of existence is socially constructed as an evolutionary response. There is no afterlife. 3, the universe is there by chance and runs according to the mindless laws of physics. یہ 3 assumptions جو ہمیں عام طور پہ کنوے کیے جاتے ہیں in the science classroom. اب علامہ اقبال نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک قرآن ایک آیت دیکھی تھی، سورہ الحشر آیت نمبر 19. تو اس کا ترجمہ ہے کہ and be not like those who forgot Allah, so he made them forget themselves. Those are the defiantly disobedient. مطلب کیا ہے؟ ایک انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ اگر آپ بھول جائیں کہ اللہ نے آپ کو بنایا اور اللہ نے ساری دنیا بنائی اور آپ کو کسی مقصد کے لیے بنایا کہ جو ہے آپ اشرف المخلوقات ہیں، اور مطلب کہ آپ کی ایک ذمہ داری ہے، اور جو ہماری ساری دنیا وہ ایک امانہ ہے اور آپ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ ان ساری چیزوں کو بھول جائیں تو اللہ میکس اٹ کہ آپ اپنے آپ کو بھول جائیں کہ آپ کا کیا مقصد ہے. تو پھر آپ ڈوب جاتے ہیں کیپٹلزم میں، نیو لبرلزم میں، اکنامک کمپیٹیٹیونیس میں، جنگوں میں، پاور سٹرگلز میں، اور آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ کا اصل مقصد کیا ہے. تو علامہ اقبال نے اس چیز کے بارے میں سوچا اور پھر انہوں نے یہ پریزنٹ کیا دس آئیڈیا آف خودی. خودی کے بارے میں ہم کافی زیادہ شاعری میں سنتے ہیں. خودی کا بیسک آئیڈیا وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ پہچان سکیں
کہ جو آپ کے آس پاس چیزیں ہیں ان میں سے کیا ہیں جو آپ کا اپنی ڈگنیٹی کو کم کر رہے ہیں, جو آپ کو ان دا آئیز آف اللہ آپ کو کم کر رہے ہیں. تو اگر ہم جو علامہ اقبال جب خودی کی بات کر رہے تھے, ایک طریقے سے وہ یہ بات کر رہے تھے کہ ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم گوروں سے انفیریئر ہیں, کہ مطلب کہ اللہ نے سارے انسان کو بنائے ہیں اور سب کو برابر بنائے ہیں ایکسیپٹ ان ٹرمز آف whoever has more piety. تو ایک تو یہ خودی کا آئیڈیا ہے. دوسرا علاوہ یہ ہے کہ جو آپ کا زندگی کا مقصد ہے, جو آپ پڑھائی کرتے ہیں, جو آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں, جو آپ پھر اپنا کام کرتے ہیں, جو آپ کاروبار کرتے ہیں, جو آپ اپنی اکنامک ایکٹیویٹی کرتے ہیں, اس کا بھی مقصد ہے کہ آپ ورشپ کریں اللہ کو, کہ آپ اللہ کی خوشی کے لیے کریں. اللہ اسلام میں ہمارے یہ آئیڈیا ہے کہ دین و دنیا کو ہم نے بیلنس کرنا ہے, لیکن دونوں کے بارے میں ساتھ ساتھ سوچنا ہے. یہ نہیں صرف ہے کہ ہم لوگوں کہ ہم کوئی ایسے ریسرچ کریں جس سے ہمیں نوبل پرائز مل جائے یا ہمیں جو ہے نا بہت زیادہ پیسے مل جائیں, لیکن وہ مطلب کہ اصل میں جو ہے نا اٹس ویری ڈیمیجنگ ٹو دی انوائرمنٹ یا اٹ ہرٹس اے پاپولیشن آف پیپل. ایوری تھنگ مسٹ بی ان بیلنس. یہ ایک خودی کا آئیڈیا. تو یہ جو اگر آپ کو یہ یاد ہے, یہ 3 assumptions جن کے میں نے ابھی بات کیا تھا, خودی ڈائریکٹلی کاؤنٹرز them, اور اس طریقے سے کرتا ہے کہ اگر آپ کے اندر خودی ہے علامہ اقبال کے مطابق, تو آپ کو یہ ماننا چاہیے کہ خدا نے آپ کو کریٹ کیا ہے. اس کے علاوہ کہ آپ کے اندر مورل ریزننگ ہے, یہ صرف آپ کو سکھائی نہیں جاتی ہے, آپ کے اندر فطرتاً طور پہ پہچان ہے کہ کیا اچھا ہے, کیا اچھائی ہے اور کیا برائی ہے. اور اس کے علاوہ کہ یہ آپ کو ماننا ہے کہ جو زمین پہ سب کچھ ہے وہ آپ کی ایک لحاظ سے ذمہ داری ہے کہ آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں, کیونکہ یہ سب چیزیں خدا نے بنائی ہیں. اس کے علاوہ آپ کو ماننا چاہیے کہ ہماری دنیا جو ہم دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی ایک غائب ہے, ایک اور بھی دنیا ہے جو ہم اپنے آنکھوں سے نہیں پہچان سکتے. اور ہمیں صرف اس چیز کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے کہ ہر ایک چیز کی ہم کوانٹٹی نکالیں, ہر ایک چیز کا میتھمیٹیکل انالیسس کریں, ہر ایک چیز کو توڑ پھوڑ کر کے اس کو انجینئر کریں. ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو خدا نے چیزیں بنائی ہیں ان کا ایک مقصد ہے, ان کی خوبصورتی ہے, اور اس پہ ہمیں ریفلیکٹ کرنا چاہیے, کیونکہ دنیا کا مقصد ہے کہ ہم دیکھیں کہ اس میں خدا کا ہاتھ ہے. تو بیسکلی یہ ریپیٹیشن ہے تھرڈ پوائنٹ کہ اللہ قرآن میں بہت زیادہ کہتے ہیں کہ ہر جگہ ان کے آیات ہیں, ان کی سائنس ہے, تو ہمیں ان چیزوں کو تلاش کرنی چاہیے. اور سائنس کا مقصد کیا ہے, سائنٹیفک ریسرچ کا مقصد کیا ہے کہ آپ ان آیات کو تلاش کریں اور آپ دنیا کو بہتر بنائیں انسانیت کے لیے اور حیوان کے لیے, تاکہ خدا خوش ہو آپ کی مطلب کہ سارے ایکٹیویٹیز سے. تو دس از ڈفرنٹ فرام دا پریویس سینیریو جس میں لوگ صرف معاشرت کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ اس سے نقصان کیا پہنچے گا اور لوگوں کو. تو جو میرا تھیوریٹیکل ورک ہے وہ سارا اس کا نام ہے اسلامک سائنٹیفک کرٹیکل کانشیسنیس, اور اس پہ میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں. میں چاہ رہا ہوں کہ اس کے بعد انشاءاللہ میں اس پہ کریکولم ڈیولپ کروں اور اس پہ پھر میں اس کی امپلیمنٹیشن پہ آ جاؤں. لیکن بیسک اس میں آئیڈیا یہ ہے کہ ہمارے اندر ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں سائنس ایجوکیشن میں, سائنس ایجوکیشن سے ہمیں ایک صلاحیت پیدا کرنی چاہیے. وہ صلاحیت کیا ہے, ایک جو میں کہتا ہوں ایکٹیو ریفلیکشن, یعنی آپ کو جو بھی آپ کو چیز پڑھائی جاتی ہے, جو بھی آپ دنیا میں چیزیں دیکھتے ہیں, اس میں آپ کو نظر آنا چاہیے کہ کیا چیز جو ہے وہ اسلامی نظریے سے ٹھیک ہے اور کیا چیز ہے جو اسلامی نظریے سے نہیں ٹھیک ہے. کیا چیز جو ہے وہ آپ کی برائی کی طرف لے جاتی ہے, کون سی چیز آپ کو سچائی اور اچھائی کی طرف لے جاتی ہے. لیکن اس کے علاوہ آپ کے اندر ریفلیکٹیو ایکشن بھی ہونی چاہیے, یعنی آپ کے اندر یہ صلاحیت بھی ہونی چاہیے کہ اگر آپ کو کوئی غلط بات نظر آ رہی ہے تو آپ اپنی کیپیسٹی کے مطابق اس کو کاؤنٹر کر سکیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کی کمیونٹی کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی انوائرمنٹل پولوشن ہو رہی ہے, تو آپ صرف یہ نہیں پہچان سکے کہ یہ کوئی غلط کام ہو رہا ہے, آپ کے اندر یہ بھی صلاحیت ہو کہ آپ اپنی کمیونٹی میں لوگ کو موبلائز کریں اور آپ سوشل میڈیا پہ کیمپین کر سکیں کہ اس کی یہ جو آپ کو مسئلہ نظر آ رہا ہے, جو آپ کو غلط کام نظر آ رہا ہے, اس کے خلاف آپ کچھ کام کر سکیں تاکہ بہتری آئے اس دنیا میں. یہ ہے اسلامک سائنٹیفک کرٹیکل کانشیسنیس. اور یہ آئیڈیا جو ہے یہ میں نے بیسکلی ڈیولپ کیا یوزنگ علامہ اقبال کی تھے آئیڈیا جو ہے خودی کا, اور پاولو فریڈے جو ایک بہت مشہور برازیلین ایجوکیٹر ہے. تو
just on that note, اب ہم نے تھوڑی ڈسکشن کر لی ہے کہ اسلامک سائنٹیفک پولیٹیکل کانشیسنیس ان نٹشل کیا ہے، اور فی الحال جو ہمارا سائنس ایجوکیشن میں اس میں کیا مسئلے مسائل ہیں، اور کلائمیٹ چینج کے لحاظ سے کیا مسئلے ہو سکتے ہیں، اور ہم نے یہ کیمیکل ایکس والا سینیریو کی بھی ابھی بات کی ہے. تو اب میں سب سے سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اب آپ کو رول دیا جا رہا ہے، آپ کو ذمہ داری دی جا رہی ہے کہ آپ پاکستان کا کریکولم اور اس کی ایجوکیشن پالیسی کا ہیڈ بن چکے ہیں، اور آپ کے پاس 100% پاور ہے کہ جو بھی آپ کہیں گے وہ عمل ہوگا. تو اب میں سب سے سجیشن لینا چاہ رہا ہوں کہ آپ کیا چینج کریں گے سائنس ایجوکیشن میں جس طریقے سے پڑھائی جاتی ہے پاکستان میں. اوپن ٹو دی آڈینس. لالا شاید آپ سے شروع کر لیں. any suggestion you would have کہ anything you would want to change, and then we can have Mohammed Mohsin. I am still like thinking about it, and like is the scenario still the same? We have to make a decision for element X. سینیریو یہ ہے کہ اب ایک مختلف سینیریو میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی کیمیکل ایکس ڈسکور نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن شاید ایک دن ہو جائے. اور آپ جو ہیں، آپ بن چکی ہیں کریکولم ڈائریکٹر پاکستان کا، پورا پاکستان کا. آپ کے ہاتھ میں اب پاور ہے کہ آپ ایجوکیشن سسٹم کو جیسے بھی چینج کرنا چاہ سکتی ہیں، آپ کر سکتی ہیں. تو آپ کس طریقے سے سائنس ایجوکیشن کو چینج کریں گی کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ تیار ہو جائیں ہمارا مستقبل کے لیے، کہ یہ جو ڈیزاسٹر سینیریو ہے جس میں صرف معاشرت پہ فوکس کیا جائے، جس کے ذریعے ہمارا جو انوائرمنٹ ہے وہ برباد ہو جائے، وہ نہ ہو. I'm so sorry, Osama, but I'm absolutely blank. مجھے سوال سمجھ آ گیا لیکن مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ میں کس طریقے سے respond کروں. Like I don't know. Osama and Mohammed Mohsin have like raised hands. I'll go about it. محسن پہلے بات کر لیں. Yeah, first of all, this notion کہ ایک انسان یا ایک بندے کے پاس اتنی پاور ہو کہ وہ پوری کنٹری کا کریکولم اور پوری کنٹری کی لائک تھنکنگ پروسیس کو ڈکٹیٹ کر سکے، I totally stand against that. کوئی ایک بندے کے پاس یہ پاور نہیں ہونی چاہیے. So if I get that power, سب سے پہلے میں پاور کو ڈائلیوٹ کروں گا. So bring it down to the very, very local level. So for example, if you talk about it, if it is to be taught in Hunza, so it should be representatives locals from there. If it is to be taught in like Tharparkar Sindh, it should be representatives and locals from there. And that being said, because if I was making a decision, mera decision dominantly Islam ki taraf biased hoga, like Islamic in philosophy, Islamic knowledge infused hogi us decision mein. And like, but Pakistan is not just Muslims, Pakistan is multiple cultures, Pakistan is multiple religions. So like once everybody is on board, the second thing I would do, or like I would request everyone, is that whatever policy or whatever thinking methodology that we develop karne ki koshish kare, that should be let's say a human centric at its core. And being human centric, it automatically dominates like economy over the what you say environment. جب آپ ہیومن سینٹرک کہتے ہیں، تھوڑا سا اس پہ الیبریٹ کر سکتے ہیں، آپ کا کیا مطلب ہے بائی ہیومن سینٹرک؟ See, and that's the problem with human centric. When I say human centric, aapki automatically urge to feed a human goes beyond aapka environment, aapka climate and all. So like when it is human centric, first thing for human is that okay, we need to cater to humans ki needs kya hai. So primary needs, like obviously there's a hierarchy of needs. So primary need is like food chain. You have food, you have basic knowledge, basic skills, jobs aa gayi sab ke paas. Now the upper needs come in action. Okay, environment bhi acha hona chahiye, aapka the surrounding that you live in, that should be good as well. aapka jo friend circle hai wo bhi acha hona chahiye. aapki jo philosophies aa rahi hai, aapki jo baatein aa rahi hai wo bhi अच्छी होनी चाहिए. And somewhere in between aapka climate and environment bhi aata hai. So that's how it needs to go. So for me, again, if I was to summarize my answer, first of all, I would dilute that power. I would make it more inclusive, bring everyone on board, then ask everyone
to try to make it more human centric, जिसमें पहले आपकी like वो I think there's a like needs of hierarchy का एक पूरा चार्ट होता है already that exists, and I really like that one. नाम उसका मैं भूल रहा हूँ इस वक्त, As well. but you clearly follow that, and like उसमें आपके climate and environment obviously included हैं because that they indirectly or indirectly affect the humans. That's something primarily within the first minute I would think of after getting that power. Thank you very much. That was a very exciting, very interesting response, and hopefully it's provoked a lot of food for thought in our participants. Thank you for that. I really appreciate that, Mr. Mohsin. Would anyone else like to say anything? एक उसामा थे जिन्होंने अपना हाथ रेस किया था. सर मैं भी इनसे एग्री करूंगा, लेकिन मैं एक पावर को डिफरेंट वे से डिल्यूट करूंगा. फॉर एग्जांपल भी हमारे पास डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं. कुछ जो हैं वो स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं केमिकल इंजीनियरिंग, कुछ जो हैं वो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पढ़ रहे होते हैं, कुछ वो कॉमर्स में होते हैं. लेकिन हमें ये करना चाहिए कि पावर एक इंसान के हाथ में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी उसकी जो इमोशन थाट्स हैं उसको पावर को अफेक्ट कर सकते हैं. लेकिन डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं उनके साथ इंगेज होने का ये बेनिफिट होता है कि हर बंदा जो है ना उस सेक्टर में हेड हो और उस सेक्टर में करिकुलम इस तरह का बनाए कि उसमें एथिक्स हों. फॉर एग्जांपल भी मैं सीए का स्टूडेंट हूँ, तो हमें जब ऑडिटिंग पढ़ाई जाती है ना, तो उसमें ऑडिटर के पास आपको पता है काफ़ी पावर होती है कि कंपनी के जो फाइनेंशियल होते हैं उनको ऑडिट करना होता है उन्होंने, तो साथ में उनको एथिक्स पढ़ाए जाते हैं. इसी तरह जब ये चीज़ें, क्योंकि हमने रुकना तो है नहीं है, वी कैन नॉट स्टॉप दैट, वी हैव टू बिकम ग्लोबल पावर. फॉर एग्जांपल अभी हम एटम के बारे में बात कर रहे थे, तो हमने वो प्रोग्रेस अपनी रोकनी तो नहीं, लेकिन उसके साथ साथ हमें एथिक्स पढ़ाने चाहिए. क्योंकि मैंने भी अभी तक मेरा भी 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन जो कंप्लीट हो गया और सीए में कर रहा हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ सीए में ही एथिक्स पढ़े हैं उससे रिलेटेड. तो हमने प्रीवियस एजुकेशन में कहीं पे भी एथिक्स नहीं पढ़ी उससे रिलेटेड. हमें पढ़ाया गया है कि हम इस तरह जो है एटम बम बनता है वो इस तरह हाउ वी मेक इट. तो एथिक्स जो है ना उसकी कमी है. हर सेक्टर में एथिक्स जो है ना वो पढ़ाने चाहिए. चीज़ जो भी है उसके, जिस तरह आपने बताया कि प्रोज एंड कॉन्स दोनों होने पढ़ाने चाहिए. तो ये चीज़ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, हमें एथिक्स जो है ना हर सेक्टर में जहाँ उस जो चीज़ पढ़ाई जाए उसके साथ उसके एथिक्स भी हों. हमें इसको एथिकल तरीके से कैसे यूज़ किया जा सकता है. फॉर एग्जांपल अभी एक नई फील्ड आपको भी शायद पता होगा, एथिकल हैकिंग के नाम से है. हैकिंग करते तो हैं लेकिन हम उसको एथिकल तरीके से करते हैं. इस तरह चीज़ें हो सकती हैं. Thank you very much, Osama साहब. बहुत आपने इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्स दिया. Lots of things to think about. एक ये question Ikmal is asking कि in what ways do the Islamic teachings support or challenge the ethical considerations surrounding scientific advancements such as genetic engineering or artificial intelligence? How do these fields progress with the Islamic jurisprudence? तो काफी डीप सवाल है जिस पे हम बहुत गहराई में नहीं जा सकते, हमारे पास वक्त कम है. लेकिन मैं ये कहूँगा कि इस पे काम किया जा रहा है. हमारे पास कुछ इस्लामिक थिंकर्स हैं जो इन्हीं मौज़ूआत पे काफ़ी कुछ अब लिखते जा रहे हैं. मिसाल के तौर पे ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, इस पे काफ़ी थिंकर्स हैं जो एक इस्लामिक नज़रिए से इस पे किताबें लिखी हुई हैं, कंटेम्प्रेरी, दैट हैव कम आउट इन द लास्ट 10 years. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी काफ़ी थिंकर्स हैं जो इस पे काम कर रहे हैं. तो अगर आप इफ़ यू डू अ क्विक गूगल यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ बुक्स ऑन दिस नाउ कमिंग आउट. मिसाल के तौर पे एक प्रोफेसर जिनका नाम है डॉक्टर शुएब मलिक, उनका आप काम ज़रूर देखें. उन्होंने इन चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स भी दिए हुए हैं. तो गूगल डॉक्टर शुएब मलिक और आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा. एंड ऑफ कोर्स इस्लाम जो है वो एक मोनोलिथ नहीं है, मतलब कि इस्लाम के अंडर आपके पास मिसाल के तौर पे सुन्नीज होते हैं, शियाज होते हैं, उनमें भी मुख्तलिफ स्कूल्स ऑफ थॉट होते हैं, और हर एक की स्कूल ऑफ थॉट के नज़रिए के मुताबिक थोड़ी सी ये जो इश्यूज हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनकी जो एथिकल डायलेमास होते हैं वो थोड़ी मुख्तलिफ होते हैं. तो ये अच्छी बात है कि आप मुख्तलिफ स्कूल्स ऑफ थॉट की जो मुस्लिम थिंकर्स हैं वो इस पे अब गुफ्तगू शनीद कर रहे हैं, इस पे वो एकेडमिक आर्टिकल्स लिख रहे हैं और इस पे डिस्कशंस हो रही हैं. So I would advise everyone in the audience to actually Google them, and you'll be interested कि इन चीज़ों पे अब काफ़ी गुफ्तगू हो रही है. Coming back to this discussion, can we take one more response? कि अगर आप curriculum coordinator बन जाते हैं तो आप क्या करते हैं? And ideally a lady. I think हमने फिलहाल we've asked 2 men. It would be nice if we could have a female.
I have like learned from Mohsen and Osama, and like ये मेरे I was thinking about it. So मेरे पास दो options हैं. Either I can take a slow start and still introducing the Islamic perspectives from like in a more more unconventional way. Like अभी तो शायद schools में ये होता है कि सिर्फ इस्लामियत का chapter एक like subject एक अलग है, it's not infused. लेकिन I would introduce something still separate, not directly infusing it into science. लेकिन उसको मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगी, या फिर जो हमारा एग्जिस्टिंग इस्लामियात का जो सब्जेक्ट है, या फिर इथिक्स का, लेट्स गो बियॉन्ड इस्लामियात इन दिस केस, एंड देन उसमें मैं सोशल और फिलोसॉफिकल और साइंटिफिक जो चीजें हैं उनको इन्फ्यूज करने की कोशिश करूंगी. दिस इज प्लान ए, सेफ साइड भी है मेरी नजर से. दूसरा ये है कि हम डायरेक्टली अप्रोच कर लें साइंस में. जैसे कि आई रिमेम्बर हमारे 9th क्लास की बायोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर में आई गेस देयर वर सम इस्लामिक वर्सेस, जो कि मे बी मैं बहुत सारी चीजें मिक्स करी हुई, या फिर जिस तरीके से मैंने पढ़ा था उसमें शायद थी कुछ आयात जो कि बायोजेनेसिस या फिर ह्यूमन एग्जिस्टेंस के ऊपर कुछ सिर्फ पहले चैप्टर तक होती है. दैट्स ऑल. उस साइंस के सिलेबस में हम कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक वी आर नॉट रियली रेडी टू डू दैट. उसके लिए हमें बहुत आपके जैसे लोगों की एक टीम चाहिए पाकिस्तान में, और देयर इज सो मच ऑलरेडी गोइंग ऑन. नेशनल करिकुलम इज अनदर लाइक I don't know issue or agenda how to say, लेकिन yeah, this is plan B, which is a bit risky, but yeah, so these could be 2 plans. Thank you very much for that. I think we have 4 minutes left. मैं जल्दी से इसको wrap up करता हूँ. तो this is something I propose. तो सबसे पहले तो I want to sort of like bring the discussion together कि what our valued participants have said. सबसे पहले ये बात आई थी कि एक बंदे के पास जो है ये पावर नहीं होने चाहिए. It should be devolved. It should be a multiple conversation. मैं से agree करता हूँ 100%. अगर आप बल्कि historically Islamic education को देखें, कोई नेशनल करिकुलम नहीं होता था. अगर हम स्टडी करें जो करिकुलम होता था, मतलब कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ पीरियड के बाद जिस तरीके से इस्लाम फैला था मुख्तलिफ रीजन्स ऑफ द ग्लोब में, तो उसमें किस तरीके से तालीम होती थी. मिसाल के तौर पे अंदलूसिया में कैसे तालीम होती थी, जहाँ से इतने ज़्यादा साइंटिफिक स्कॉलर्स निकले इस्लाम के. उनमें जो एजुकेशन होती थी वो बहुत लोकल होती थी. जो आपका मदरसा होता था या जो आपको मकतब होता था या आपका जो जामिया होता था, वो उनकी जो प्रोफेसर्स होते थे, उनकी जो आलिम होते थे, उनकी मर्जी होती थी कि वो क्या पढ़ाएं. ऐसे नहीं होता था कि आपकी कोई नेशनल पॉलिसी होती थी जो हर एक चीज को रेगुलेट करती थी. और जो वो प्रोफेसर्स होते थे वो डिग्री देते थे. यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं देती थी, मदरसा डिग्री नहीं देता था, वो इंस्ट्रक्टर डिग्री देता था. और स्टूडेंट्स के पास उनकी मर्जी होती थी कि वो एक आलिम से वो कितनी देर तक पढ़ें, और अगर वो चाहें वो एक आलिम से दूसरे आलिम के पास जा सकते हैं. और आलिम जो है वो इजाज़त देता था, एक डिग्री देता था कि ये जो स्टूडेंट है इसने क्वालिफिकेशन मुझसे हासिल कर लिया. कहने का मकसद ये है कि दिस आइडिया कि हमारा सेंट्रल कंट्रोल होना चाहिए जिसके जरिए सब कुछ एक बंदा जो है वो डिसाइड करे, वो इस्लामिक ट्रेडिशन से थोड़ा डिफरेंट है. तो थैंक यू फॉर कैचिंग दैट मोहम्मद मोहसिन एंड उसामा एज वेल. पॉइंट वेल टेकन. उसके अलावा क्या है कि इस्लामिक एजुकेशन में शुरू से, अगर आप मिसाल के तौर पे मदारिस की बात करें या आप अल अज़हर यूनिवर्सिटी की बात करें जो बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है इस्लाम की, इन सब में एक ट्रेडिशन है कि हलका सर्कल्स होते हैं मिसाल के तौर पे, जिसमें लोग एक सर्कल में बैठते हैं, वो आपस में खुला बहस करते हैं, कोई भी मौजू हो उस पर खुला बहस करते हैं, इंस्ट्रक्टर के साथ बहस करते हैं. ये कोई इज्जत करने की बात नहीं होती कि इंस्ट्रक्टर जो है बेसिकली उनका जो राय है हमने उससे अग्री करना है. तकल्लुफ में खुला बहस होता था, हर एक मौजू पे होता था. तो ये जो क्रिटिकल डिबेट की बात है वो हमेशा होती थी एक इस्लामिक ट्रेडिशन में. उसके अलावा क्या है कि इंक्लूजन की बात हुई है कि मतलब कि वी शुड ऑब्वियसली
ایک تو میں نے بات کی ہے کہ اسلام از ناٹ اینی ون تھنگ. وی ہیو ڈفرنٹ schools of thought. We have, for example, Sunnis, we have Shias amongst, and then we have many other groups. اور اگر ہم Sunnis کی بھی بات کریں تو اس کے اندر we have many different sub schools of thought. Then you have Sufis as well. You have many different people who are Muslims. And then in addition to Muslims, you have people who are from other faiths. اب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی زمانہ تھا اس میں نان مسلمس پڑھاتے تھے مسلمس کو, اور نان مسلم اسٹوڈنٹس بھی پڑھتے تھے ان اسکولس انڈر مسلم رول. اور یہ ٹریڈیشن جو ہے یہ ہمیشہ رہا ہے. دس ہیز بین دا ٹریڈیشن ان مینی اسلامک امپائرس فرام دا ویری بگننگ. تو انکلوژن جو ہے اس پہ بہت اہمیت دی جاتی ہے. اینڈ یہ قرآن میں ہمیں پتہ ہے کہ ایک سورہ جو کہتی ہے let there be no compulsion in religion. یعنی آپ اپنا مذہب کسی پہ فورس نہیں کر سکتے, ان پہ امپوز نہیں کر سکتے. کریٹیکل ڈائلاگ کرنے کی بہت ضرورت ہے. تو ایبسولوٹلی میں انکلوژن والا پوائنٹ سے اگری کرتا ہوں کہ اگر ہمارے پاس ایک اسلامک نظریے والا اسکول ہے, اس کا یہ نہیں مطلب ہے کہ یو آر گوئنگ ٹو فورس ایوری ون ٹو ہیو اے سرٹن ویو. اس کا یہ مقصد ہے کہ آپ ان چیزوں پہ کریٹیکل ڈسکشن کریں اور آپ لوگوں کو دعوت دیں, لیکن مطلب کہ ایبسولوٹلی فورس نو ون, اینڈ یو شوڈ بی اوپن ٹو ڈیبیٹ. پیپل شوڈ بی ایبل ٹو اسٹڈی other points of view as well and have a critical discussion about it. Everyone should be welcome. اس کے علاوہ یہ بات ہوئی کہ ایتھکس. اب ایتھکس میں آئی کمپلیٹلی اگری کہ اور میرا پرسپیکٹو یہ ہے کہ جہاں آپ سائنس پڑھتے ہیں اسی سبجیکٹ میں آپ کو اس کے بارے میں ایتھیکل ڈسکشن ہونی چاہیے. جب آپ ایتھکس کو سیپریٹ کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ سوچتے ہیں کہ اچھا سائنس سب سے زیادہ پریسٹیجیس سبجیکٹ ہے تو اس میں میں سب سے زیادہ جان لگاتا ہوں تاکہ اس میں میرا اے آ جائے. لیکن جو ایتھکس کا موضوع ہے چلو ٹھیک ہے, اس میں وہ ہوائی بات کر رہے ہیں, وہ فلسافیکل بات کر رہے ہیں, یہ میرا میجر سے ریلیٹڈ نہیں ہے, تو ٹھیک ہے اس میں سی بھی آ جائے, میں ٹینشن نہ بھی پے کروں تو خیر ہے. تو یہ تھوڑی سی ہماری مینٹالٹی آ جاتی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ جو ایتھیکل ڈسکشنز ہیں وہ سائنس میں ہی پڑھائے جائیں. اور اگر ہم ان چیزوں پہ بات کریں, ان چیزوں پہ ہم بحث کریں ہمارے کلاس رومس کے اندر کہ کیا معاشرت پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے, یہ کیا ہمیں انوائرمنٹ پہ توجہ دینی چاہیے, ان چیزوں کو ہم ایک اسلامی نظریے, ایک ایتھیکل نظریے سے کیسے ان چیزوں کو بیلنس میں لا سکتے ہیں. اگر ہم ان چیزوں پہ ایکچوئل بات چیت شروع کریں تو ہماری سوچ چینج ہوگی, ان پہ ہماری کریٹیکل کانورسیشنز ہوگی. اس سے جو ہماری ایکسپیکٹیشنز ہیں ہمارے پالیسی میکر سے, ہمارے پولیٹیشین سے, وہ بہت چینج ہو جائے گی. تو ان اے نٹ سیل یہ کچھ پوائنٹس ہیں میرے کہ جب ہم اسلامک ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں سائنس پرسپیکٹو سے, تو ہم نے صرف ایک کوئی پرسپیکٹو نہیں دینا ہوتا اسلام کا. ہمیں یہ کھل کے بات کرنی چاہیے کہ مختلف اسکولس آف تھاٹ ہیں اور ان کی آپس میں گفتگو ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو سائنس کو ایک ڈبے میں نہیں ڈالنا چاہیے. سائنس اور فلسفہ, سائنس اور سوشیولوجی, سائنس اور پالیٹکس, سائنس اور ہسٹری, یہ ساری چیزوں کا آپس میں کنیکٹڈ ہونا چاہیے آپ کے کریکولم میں. اسی طریقے سے آپ کی کریٹیکل تھنکنگ پیدا ہوتی ہے. اور پھر میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے سوشل ایکشن پروجیکٹس پہ ٹریننگ ہونی چاہیے کہ بچوں کو صلاحیت دی جائے کہ اگر ان کو کوئی مسئلہ نظر آ رہا ہے دنیا میں, کوئی سوشل ایشو نظر آ رہا ہے, مثال کے طور پہ میں نے بات کی تھی اباؤٹ انوائرمنٹل پولوشن, تو ان کو صلاحیت دی جانی چاہیے کہ وہ کیسے کیمپین کر سکے, وہ کس طریقے سے بہتری لا سکے اپنی کمیونٹی کے اندر. اور میں نے ابھی اس بھی بات کی تھی کہ کریٹیکل کانورسیشنز, مطلب کہ یہ نہیں کہ صرف استاد کہہ رہے ہو بچے جو ہے ہاں جی کہہ رہے ہیں. کریٹیکل ڈائلاگ بہت امپورٹنٹ ہے فرام این اسلامک سائنس ایجوکیشن پرسپیکٹو. پھر آپ کو صرف اپنی لوکل جگہ کی بات نہیں آنی چاہیے. مثال کے طور پہ محسن صاحب کہہ رہے تھے کہ ہنزا میں لوگوں کو ہنزا کے بارے میں ان کا لوکل پرسپیکٹو آنا چاہیے. ایبسولوٹلی اگریڈ, دس از ویری امپورٹنٹ. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم اس کے ساتھ ایک انٹرنیشنل پرسپیکٹو بھی آنا چاہیے. آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے ملک کے علاوہ اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے. ان چیزوں کے آپس میں ایک بیلنس ہونا چاہیے. اور جیسے میں نے کہا ہے کہ ہسٹری, فلسفی, سوشیولوجی اور سائنس کو انٹیگریٹ ہونا چاہیے ان دا اسٹڈی آف سائنس. پھر یہ ایک سائنس بنے گا جو ہمارا 21st سینچری کے لیے, جس میں اتنے زیادہ مسئلے پیدا ہو رہے ہیں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. اور فائنلی میں کہوں گا کہ یہ جو ہم ایتھکس کی بات کرتے ہیں, یہ جو ہم فلسفہ کی بات کرتے ہیں, یہ جو ہم پالیٹکس کی بات کرتے ہیں, کہ ان چیزوں کی بھی ہماری گفتگو ہونی چاہیے. یہ ان چیزوں کو کوئی اہمیت نہیں دی جائے گی کریکولم کے اندر جب تک اس پہ کوئی اسیسمنٹ نہیں ہوگا. کیونکہ آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں, اور ہم سب اسٹوڈنٹس رہے ہوئے ہیں, ہم کن چیزوں پہ توجہ دیتے ہیں. ہم ان چیزوں پہ توجہ دیتے ہیں جن پہ ہماری گریڈنگ ہوگی, جس پہ ہمارا فائنل ایگزام میٹر کرتا ہے.
تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اتنی زیادہ ٹیسٹنگ ہو جائے کہ ہم اور بھی اسٹریس میں آ جائیں، لیکن اس چیز کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم یہ جو کریٹیکل تھنکنگ ہے سائنس کے بارے میں اس کو ہم کس طریقے سے اہمیت دے سکتے ہیں کریکولم میں. Thank you very much, and if there are any questions we can take those, otherwise that's the end of my presentation. Lala, Yeah. would you like to have a question, or shall we wrap it up? Your choice. Yeah, the floor is open to audience for questions. And actually میں آپ کی اس میں جو ہے نا پروسیس کر رہی تھی ساری چیزوں کو، اور it was such interesting, or like I mean it went beyond my expectations. And there's so much like جب آپ بات کریں اسکولنگ کی اور سیلیبس کی تو میں I was trying to recall کہ ہم نے کس طریقے سے پڑھا ہے. And yeah, last week ہی ہمارا ایک سیشن ہوا تھا فاطمہ خان کے ساتھ, and she was also she did couple of months of research in UK as well. لیکن interestingly خیر she mentioned the same thing کہ کس طریقے سے colonization, decolonization اور climate change کے اوپر اب بات ہو رہی ہے. I disagreed with her on some level کیونکہ ابھی بھی like even when 70 سال گزر گئے ہیں اور اب جو ہے like I don't know, maybe I misunderstood what she was mentioning, لیکن بات یہی تھی کہ اس وقت بھی برٹش انفلوئنس تھا ہمارا سیلیبس, اور ابھی بھی جو ہے ابھی بھی ہم اسی میں ہیں 70 سال گزرنے کے بعد بھی. اینڈ لائک ایون اگر ہم بات ہو رہی ہے اگر کلائمیٹ چینج کی تو وی آر فورسڈ ٹو تھنک ناؤ کہ ڈی کولونائزیشن یا پھر الگ الگ طریقوں سے کس طریقے سے جو ویسٹ کر رہا ہے اٹس اسٹل ناٹ بیڈ, وہ اپنا بیڈ انہوں نے کیا اور ہم جو بھی چھوٹی بڑی لیول پہ کر رہے ہیں دیٹس اسٹل ناٹ گڈ. خیر بہت ساری چیزیں تھی. اٹ واز اے ویری ونڈرفل سیشن. Could you talk for like one more minute about your project which you envision to do in Pakistan, like uska practically, because it's really interesting as I remember from our last conversation. بالکل میں دو چیزیں کر رہا ہوں انشاءاللہ. ایک تو یہ جو میں نے آپ کو ایک یہ تھیری پیش کی ہے اسلامک سائنٹیفک کریٹیکل کانشیسنیس, اس پہ میں انشاءاللہ کافی زیادہ کام کرنے لگا ہوں. اس میں کریکولم ڈیزائن میں جانے لگا ہوں. میں کچھ اسکولس کے ساتھ امید ہے پائلٹنگ بھی کروں گا, جو میں پھر کچھ اسلامک اسکولس کے ساتھ کہ یہ ایک اسلامک نظریے کے ذریعے ہم کیسے سائنس ایجوکیشن عمل کر سکتے ہیں پریکٹیکلی, تاکہ اس پہ ڈاکیومنٹس بنے, اس پہ مٹیریلس بن سکیں جو اور لوگ پھر اڈیپٹ کر سکتے ہیں اپنے اسکولس کے لیے. اس کے علاوہ میں کیا کر رہا ہوں کہ میں پاکستان انشاءاللہ امید ہے دعا کر رہا ہوں کہ میں واپس جا سکوں, اور وہاں میں 3 اسکولس میں کچھ وقت گزاروں گا, اور اس میں پھر یہ ریسرچ کروں گا کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ ان کا جو ورلڈ ویو ہوتا ہے, ان کا جو پرسپیکٹیو ہوتا ہے سائنس اور ریلیجن کے بارے میں, کہ سائنس اور ریلیجن کے آپس میں تعلق کیا ہے, وہ کیسے فارم ہوتا ہے اسکولس میں. مثال کے طور پہ جب آپ سائنس کلاس میں اسٹڈی کرتے ہیں, پھر آپ اسلامیت کلاس میں کچھ اور اسٹڈی کرتے ہیں, پھر آپ ہسٹری کلاس میں کچھ اور اسٹڈی کرتے ہیں, تو ان چیزوں کے ذریعے آپ کا کیا پرسپیکٹیو بنتا ہے کہ سائنس اور ریلیجن کے آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے, مطلب کہ کیا سائنس زیادہ سپیریئر ہے یا ریلیجن زیادہ سپیریئر ہے, یا ان دونوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے بیکاز دے ٹاک اباؤٹ ڈفرنٹ تھنگس. اور پھر اس سے آپ کا پرسپیکٹیو کیسے پیدا ہوتا ہے اباؤٹ تھنگس لائک مینٹل ہیلتھ. مطلب کہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان میں ایک بہت بڑا مینٹل ہیلتھ کرائسس ہے ساری دنیا میں. تو اگر مثال کے طور پہ سم ون از سفرنگ فرام ڈپریشن, کسی کو کوئی نفسیاتی چیلنج ہے, تو کیا وہ سوچتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خدا سے دور ہو گئے ہیں, یا یہ سوچتے ہیں کہ ان کا کوئی ڈائٹ میں مسئلہ ہے, یا وہ سوچتے ہیں کہ ان کا کوئی میڈیکل مسئلہ ہے, اور پھر وہ کس طریقے سے سوچتے ہیں کہ مجھے اب اس کا علاج کیسے کرنا ہے, مجھے اسپرچول ہیلر کے پاس جانا چاہیے, مجھے ایک کلینکل سائیکالوجسٹ کے پاس جانا چاہیے, مجھے دونوں کے پاس جانا چاہیے, کیا یہ جو تھنکنگ پروسیس ہے, اور اس سے ہم پھر کس طریقے سے ٹرسٹ پیدا کرتے ہیں یا ڈسٹرسٹ پیدا ہوتا ہے ہمارا ود مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز, یہ ساری چیزیں کنیکٹڈ ہوتی ہیں آپ کا پرسپیکٹیو اباؤٹ سائنس اینڈ ریلیجن سے, کہ اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں. تو اس چیز پہ میں انشاءاللہ ریسرچ کروں گا. Amazing. Thank you so much, Usama. And I guess we don't have any more questions, so we'll wrap it up here. And once again, thank you so much. Thank you very much, and thank you everyone, and take care. Thank you.
اللہ حافظ.